دیکھیں وہی اس بحث جو ہے وہ امام ہے. اس کو چھوڑتے ہیں ایک سائڈ پہ چھوڑتے ہیں. ایک منٹ ہے نا, اس آیت کی روح سے بی بی فاطمہ سلام اللہ امام ہے. بالکل, اجازت دیں میں جواب دوں اس بات کا, اجازت دیں. پھر وہ آپ کی گنتی کدھر چلے گی؟ 12 اجازت دیں, اجازت دیں کو تو ہم امام نہیں مانتے نا اس آیت. اجازت دیں کہ میں جواب دوں. جی دیں ذرا دیں. دیکھیں عصمت جو ہے امامت سے منفک نہیں ہے. جس شخص کے پاس عصمت ہے, اب مجھے پلیز نہ کاٹیں, پلیز نہ کاٹیں, مگر یہ کہ اس میں وہ امام ہے, مگر یہ کہ اس میں ایسی شرط نہ ہو جو امام میں لازم ہے. مثلا جبرائیل علیہ السلام معصوم ہے لیکن وہ ہمارے امام نہیں ہے. جبرائیل کیوں امام نہیں ہے ہمارے؟ حالانکہ وہ معصوم ہے, کیونکہ وہ بشر میں سے نہیں. امامت ایک ایسا مقام ہے, امامت ایک ایسا مقام ہے کہ امام کو لوگوں کے سامنے آگے جا کر خطبہ پڑھنا ہے, لوگوں کے سامنے جا کے نماز پڑھانا ہے, رکوع کرنا ہے, سجود کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. امام کو جنگیں لڑنی ہے, صحراؤں میں راتیں سونے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ امام کو حدود جاری کرنے, کسی کے ہاتھ کاٹنے ہوتے ہیں, کسی کا گردن قلم کرنا ہوتا ہے. امام کا یہ شان ہے. یہ کیوں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اگر عورت نہ ہوتی, اگر وہ خاتون نہ ہوتی تو بالکل وہ امامت کا علم ان کے پاس ہے, امامت کے لیے عصمت ان کے پاس ہے, ٹھیک ہے. جیسے جبرائیل علیہ السلام معصوم ہے, اس سے بڑھ کر ان کی عصمت, لیکن وہ امام اس لیے نہیں ہے کیونکہ امامت کے لیے مرد ہونا شرط ہے, وہ مرد نہیں, اسی لیے سر. لیکن باقی علم عصمت سب کچھ ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ حضرات, آپ 12 کو چھوڑ دیں, ہم سر کم از کم یہ 5 12 کی بات ہی کلیئر کر لیں. میں نے کہہ دیا تھا ہمارے پاس 12 کا میں نے بتا دیا کہ ہمارے پاس جب ہم 5 کے ہم نے ثابت کیے, آپ کی کتب سے, آپ کی روایات سے ثابت کیے کہ 5 معصوم ہیں, تو ابو بکر کی خلافت باطل, امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت ثابت, اس کے بعد امام حسن امام حسین علیہ السلام. تو ان کے حدیث ہمارے پاس بہت ہیں کہ یہ حدیث کی شان, آیت کی شان نزول, آیت تطہیر کی جو شان نزول ہے صرف 5 نہیں ہے. اجازت دیں, بات کرنے دیں, آپ سنیں نا, پھر مجھے تکرار نہ کرنا پڑے. اس آیت کی شان نزول 12 کے بلکہ 14 کے 14, ٹھیک ہے. 9 اور بھی ہیں جو اس آیت میں شامل ہیں, جو اس وقت دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے. اس لیے صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کملی کے نیچے داخل نہیں کر سکے کیونکہ وہ دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے. اس لیے صحابہ نے نقل نہیں کیا کہ وہ بھی شامل ہیں, ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں, جس شخص کی عصمت ثابت ہو, دوبارہ تکرار کرتا ہوں, امامت کیسے ثابت نہیں ہوتی, پھر مجھے سمجھائیں, دوبارہ سے ضابط کریں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ عصمت اور چیز ہے, امامت اور چیز ہے, 2 مختلف چیزیں ہیں. جیسے ابھی دیکھیں نا, آپ نے فوری طور پر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اس میں شامل کر کے ان کو امام تسلیم کر کے ان کو امامت سے نکال دیے. مانے ہے نا, چونکہ وہ ابھی صبر کریں نا, ان میں منع, یہ مذاق ہے. یعنی ابھی آپ آیت میں عورت ہے تو عورت کو آپ نے امام پھر شامل کیوں کیے؟ یہ اللہ تعالیٰ مذاق کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کہ 4 بندے کیونکہ معصوم ہے, حضرت بی بی فاطمہ کو شامل ہی نہ کیے, معصوم ہے تو ان کو شامل نہ کیے. معصوم کے لیے تو امام شرط ہے, یہ معصوم ہوگا تو امام لازم ہوگا. شرط نہیں, تو جبرائیل بھی معصوم ہے, جبرائیل بھی معصوم ہے, امام نہیں. جبرائیل تو بشر ہی نہیں ہے نا, ہم بشر کی بات کر رہے ہیں. ہاں اسی لیے زہرا سلام اللہ کی کوئی نہیں ہے نا, زہرا سلام اللہ علیہ مرد نہیں ہے, زہرا سلام اللہ علیہ مرد ختم. اچھا مرد نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سائڈ پہ کر دیتے, چادر سے نکال دیتے کہ یہ امام ہے, معصوم ہے. جب اللہ نے معصوم کیا ہے, جب اللہ نے معصوم کیا تو کیوں نکال دے؟ تو پھر معصوم کے لیے امامت ثابت نہیں ہے نا, معصوم کے لیے امامت ثابت نہیں ہے. امامت الگ سے چیز ہے, معصومیت الگ چیز نہیں ہے, الگ چیز. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ نے نکال دی نا, بی بی فاطمہ السلام علیہ کو نکال دیا آپ نے, دوبارہ اپنے ہی اصول سے آپ نے ان کو نکال دیا. دوبارہ میں کر رہا ہوں نا, بتا رہا ہوں, سن رہے نا. عصمت امامت سے الگ نہیں ہوتی مگر کہ کوئی معنی ہو. جبرائیل علیہ السلام میں معنی یہ ہے کہ وہ کہ بشر نہیں ہے. زہرا سلام اللہ علیہ نہیں ہے نا, بشر نہیں ہے. جبرائیل اگر انسان ہوتے وہ امام ہوتا, جبرائیل اگر انسان ہوتے امام ہوتے. میں کہتا ہوں جبرائیل کیا سرائی ہے نا, یہ کیا سرائی نہیں ہے. جبرائیل فرشتے اگر جبرائیل ہمارے درمیان ہوتے ہیں, آج ہمارا لیڈر ہوتا ہے, اگر ہمارے اور آپ کے درمیان ابھی جبرائیل ہوتے ہیں معصوم, جو نماز وہ سکھائے, وضو وہ سکھائے, بہترین سکھائے گا, اس میں کوئی خطا ہی نہیں ہے, امامت اس کی ثابت ہوتی. جبرائیل بشر نہیں ہے اسی لیے امام نہیں ہے. زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں معنی موجود ہے, معنی کیا ہے, ان کی مرد نہیں ہے, مرد نہیں ہے. اگر مرد ہوتی تو وہ بھی امام ہوتی ہے, لیکن اللہ نے تو معصومیت پھر امامت کے لیے لازم نہ ہوئی, مگر یہ کہ مانے نہ ہو, لازم ہے. شرط آ گئی نا, شرط آ گئی.
शर्त आ गया उसमें, आपने शर्त कर दी कि औरत इस्तिस्ना कर दी ना आपने उसमें से इमामत में, ये नहीं साबित होता, इस तरह साबित नहीं होते। और ये आपकी जो असूल की कोई दलील है क्या ना, कोई अकली दलील लाए भाई साहब? इजाजत है, इजाजत दे एक मिनट, अभी थोड़ा सा बुक्स पे आ जाते हैं ना, इजाजत दें, इजाजत इसी मसले में बुक्स पे आ जाते हैं। हाँ बुक्स पे सवाल को मैं दोबारा दोहराता हूँ, को कोई पता नहीं, फर्ज करते हैं हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मुतालिक हम आपके जवाब नहीं दे सके, ठीक है, फर्ज करते हैं, तो बकिया के मुतालिक बताएं आप कि एक शख्स मासूम है तो क्यों इमाम नहीं हो सकता, या उसकी इमामत क्यों मुतय्यन नहीं है, बताएं हमें। उसके होते हुए दूसरे इमाम कैसे बन सकते हैं? नबी के होते हुए एक बादशाह अगर बन सकता है तो एक मासूम के होते हुए दूसरा बादशाह कैसे? जो जालूत और तालूत वाले नबी मौजूद थे, अल्लाह ने बादशाह नहीं बनाया? वो नबी का खलीफा था, वो नबी का खलीफा था, वो नबी ने नबी का नुमाइंदा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, नबी का नुमाइंदा था, नबी अल्लाह सर नहीं ऐसे बात ना करें, खलीफा का लफ्ज़ नहीं है, उन्होंने बादशाह बनाया। इसका क्या ताल्लुक है उससे? आप कह रहे हैं कि नबी की मौजूदगी में या मासूम की मौजूदगी में वो जालूत जो था, जालूत नुमाइंदा था, जरूरी नहीं है। वो हजरत इर्मिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक सिपाही था, वो ठीक है बज़ाहिर वो बादशाह था, लेकिन सब इख्तियार हजरत इर्मिया अलैहिस्सलाम के पास था। अल्लाह ने बनाया उसको, अल्लाह ने बादशाह बनाया ना नबी की मौजूदगी में। क्या हो नबी के ये कौन सा लेकिन उस पे हाकिम कौन है? उस पे हाकिम कौन है? उस पे हाकिम नबी है, बादशाह बना दिया अल्लाह ने, वो नबी को बादशाही करता है बात, देखें उस पे हाकिम कौन है? क्या में कर रहे हैं ना उसका, आप मुझे बताएं उसका हुक्म नबी, आप सवाल का जवाब दें, उसका हुक्म नबी पे चलता है, नबी का हुक्म बादशाह पे चलता है? जी खामोश। जालूत का हुक्म नबी पे चलता है, नबी का हुक्म जालूत पे चलता है? उस पूरी कौम पर चलता है ना, अल्लाह ने उसको सारी कौम का जो है ना नबी की मौजूदगी में बादशाह बना दिया। अब सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? चालाकी कर रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे, बात बता रहा हूँ, चालाकी कर रहे हैं। नबी का हुक्म बादशाह पे चलता है या बादशाह का हुक्म नबी पे चलता है? बताया ना मुझे, किस हुक्म की बात कर रहे हैं आप? यही जो जालूत की आप बात कर रहे हैं, फकत मैं ये बात कर रहा हूँ कि नबी की जालूत मलिका, इस जालूत का हुक्म नबी पे चलता है, नबी का हुक्म जालूत पे चलता है? मुझे बताएं उसी वक्त जब वो बादशाह बना है, कौन उस पे हुक्म के उसका हुक्म नबी पे चलता है, नबी का हुक्म उस पे चलता है? सब पे चलता है ना उसका हुक्म, उसने जो हुक्म दिया वो लोग। आपकी गलती है। एक शख्स अगर नबी के हो, एक शख्स अगर बना है, अल्लाह ने उसको बनाया, वो नुमाइंदा है नबी का, वो अपने हुक्म जारी करेगा और कौम उसको माने की नबी की। वो हर हुक्म जो जारी करेगा नबी से पूछ के जारी करेगा। हुकूमत नबी की होगी, जाहिर में बादशाह उसकी होगी, जाहिर में उसकी होगी। दूसरी बात सुनिए, अब इसके पास जवाब नहीं है। देखें एक इजाजत दें, मैं अब खामोश हो जाता हूँ, बात को खत्म करते हैं, बात बहुत लंबी होगी। 7 घंटे, मैं 7:30 घंटे से आऊँ, 7:20 है मेरा प्रोग्राम, ठीक है ना? अब इजाजत दें, मैं आखिर में 2 मिनट आपको देता हूँ। इस 2 मिनट में आप, मेरा इद्दा यह है कि मैंने साबित किया कि इस्मत इमामत से मुनफक नहीं है। आपके पास कोई दलील नहीं है इसको रद्द करने के लिए। आपने हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र किया, जवाब दे दिया। उसके पास बादशाह और हजरत इर्मिया अलैहिस्सलाम की बात की, उसका जवाब दे दिया। अब अगर आपके पास कोई दलील है कि अगर एक इस्मत साबित हो जाए तो इमामत साबित है, इसके अगर रद्द में कोई बात है तो बता दीजिए, इस्तिफादा करते हैं। मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, मैं आपको जो फाइनल बात बताता हूँ। सामीन भी सुन रहे होंगे, हर बंदे की अपनी राय होती। यकीन करें कि मुझे अभी तक आपसे इमामत 12 इमाम अलग तरफ से के मनसूस रहनुमा, इसकी कोई दलील मुझे नहीं मिली। बाकियों को शायद हो सकता है मिल गई हो, आपके नजदीक भी हो, मेरे पास ये दलील नहीं पहुंची। ये जो आपने इस्मत की बात की, इस्मत से इमामत साबित हो जाती है, ऐसा नहीं है। इस्मत मामला और है, और जरूरी नहीं है कि इस्मत वाली जो बात है वो उस बंदा खलीफा भी बने और बंदा इमाम भी बने अल्लाह की तरफ से। ऐसा कोई हुक्म अल्लाह का ना कुरान में मौजूद है, ना इसका कोई इशारा मौजूद। वैसे इस्तदलाल तो वो कई जो है ना वो फिरकों के लोग करते ही रहते हैं, लेकिन मैंने नेकनीसी के साथ जो है वो आपसे बात की है जितनी भी, मैंने सोचा था कि अगर आपसे कुछ इल्म मुझे डिलीवर मिलता तो मैं जरूर उसको तस्लीम करता। लेकिन वल्लाह के लोगों ने भी सुना होगा सब ने कि मुझे इस किस्म की कोई चीज़ नहीं मिली कुरान के हवाले से। वो जो आप इस्तदलाल लेते हैं वो इस्तदलाल ना नबी के हैं, ना अइम्मा अहले बैत के हैं, ना किसी और के।
بہرحال آپ کے ساتھ اچھی گفتگو ہوئی، آپ نے وقت دیا، میرے سے بھی اگر کوئی اونچی آواز میں بات ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور نیکسٹ بھی جب آپ کبھی ہمیں وقت دیں گے تو ہم ضرور آئیں گے اور ان ٹاپکس کو مزید کھول کے عوام کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بات کر سکتے ہیں۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے یہاں پر۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے متعلق میرے عزیزوں، ہم نے ان کی خدمت، ان کی شور بہت آ رہا ہے ان کے مائک سے، ان کے سپیکر سے، تو قرآن مجید، ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں، میں نے اپنا ہیڈ فون نکال دیا ہے تاکہ، کیونکہ شور بہت آ رہا تھا۔ تو قرآن مجید کے متعلق یہ قرآن سے مطالبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس طرح یہ قرآن سے مطالبہ کرتے ہیں دلیل کی خلافت کی۔ ان کی خلافت کا جو نظریہ ہے وہ میرے اسپیچز میں آپ دیکھ لیں، جماعت و مریم میں نظریہ امامت و خلافت، اس میں آپ کو بہت مواد مل جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان کی جو نظریہ امامت و خلافت ہے وہ بالکل کفر محض ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت واضح طور پر ہے کہ جس طرح جو عقیدہ امامت یہ رکھتے ہیں، اور قرآن مجید سے تو یہ اپنا عقیدہ امامت و خلافت کے بھی ثابت ہی نہیں کر سکتے، جو ہم پہ تانا دیتے ہیں خود ثابت نہیں کر سکتے۔ اس سے بات بڑھ کر ہے، میں نے شروع میں ان سے کہہ دیا کہ جب آپ کے اکابر کہتے ہیں کہ قرآن، بہت سارا قرآن ضائع ہو گیا ہے، صحیح احادیث میں، ایک نہیں بہت سارے احادیث میں، اور آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن، آپ کہتے ہیں نا میرا عقیدہ یہ قرآن محفوظ ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن محفوظ ہے، آپ کے عقیدے کے مطابق قرآن ناقص ہے، اس کے نقصان پہ دلائل بہت ہیں، اس کے تمام ہونے پر، کامل ہونے پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو آپ یہ قرآن سے مطالبہ کرنا ہی آپ کا بیجا ہے۔ پہلے ثابت کرو کہ تمہارے مذہب میں قرآن کامل ہے، وہ تو آپ نے وہ کر ہی نہیں سکتے تم لوگ، ٹھیک ہے نا، وہ اس بات کو ہم نے سائڈ پہ رکھا، صرف ایک آیت پہ بات کی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن میں اور آیات نہیں ہے، قرآن میں آیات بہت ہیں امامت کے، ہم نے صرف ایک آیت پہ بات کیا ہے، اس میں عصمت ثابت ہے ائمہ علیہم السلام کی، اور جہاں عصمت ثابت ہو وہ امامت وہاں پہ بالکل ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ جو شخص خطا نہیں کر سکتا، آپ کو غلط بات نہیں کر سکتا، وہ اس کا اتباع کرنا وہ واجب ہوتا ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کی جو ہے یہ کوئی استدلال نہیں ہے، اس کو ان شخص کو پتہ نہیں ہے، یہ استدلال اہل بیت علیہم السلام مختلف کتب میں، مختلف احادیث نے اہل بیت علیہم السلام سے آیت تطہیر سے استدلال فرمائی ہے، اس کی روایت کئی ایک ہیں، کبھی چاہیں تو وہ روایت بھی دکھا سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور آیات بھی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بہرحال میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، خدا ان کو جزائے خیر دے۔ حکم مزید جناب۔